السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ علم نشرح مکیہ، سورۃ علم نشرح مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ، ووضعنا اور ہم نے ہٹا دیا، ان کا آپ سے، وزر کا آپ کا بوجھ، الذی جس نے انقضا توڑ دی تھی، زہر کا آپ کی کمر، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، فإنا پس بے شک مع العسری تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، انا بے شک مع العسری تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، فإذا پس جب، فرغتا آپ فارغ ہوں، فانصب پس آپ محنت کریں، وإلی ربک اور اپنے رب کی طرف، فرغب متوجہ ہو جایا کریں۔ علم نشرح لک صدرک، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ، سینہ کھولنا کیا مطلب ہے؟ یعنی دل کا وسیع ہو جانا، دل کا مائل ہو جانا، دل کا راغب ہو جانا، کس کے لیے؟ دین کے لیے، نور ہدایت کے لیے، یعنی ہم نے تیرے سینے کو منور کر دیا، رحمت و کرم والا کر دیا، تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں علم نشرح لک صدرک۔ شرح صدر سے یہ بھی مراد ہے کہ عربی کی مشکل عبارات جو ہے وہ آسان ہو جائے، سمجھ میں آنے لگ جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا؟ یعنی یقیناً ہم نے آپ کا سینہ کھولا۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا؟ تو اس کا مطلب یعنی یقیناً ہم نے آپ کا سینہ کھولا، جیسا کہ ماں باپ اپنے بچے سے کہیں کہ جب فلاں ٹائم تم گرے تھے، کیا میں نے تمہیں اٹھایا نہیں تھا، تمہاری مدد نہیں کی تھی؟ یعنی یقیناً مدد کی تھی، واقعی ہی تمہاری مدد کی تھی۔ تو یہی مطلب ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے شرح صدر، یعنی ہم نے آپ کا سینہ کھولا، شرح صدر، یعنی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے شرح صدر کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے اس انسان کے لیے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں پر اسلام کہا، ایمان نہیں کہا، کیونکہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، میں مانتی ہوں، نبی پاک اللہ کے رسول ہیں، میں مانتی ہوں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، میں مانتی ہوں، آخرت کا دن بھی ہے، یعنی یہ ہے۔ اب اس پر شرح صدر ہو گیا، لیکن اسلام پر شرح صدر ہونا یعنی آپ اسلام کے احکامات کو بھی مان جاتے ہیں، آپ اسلام کے احکامات کو بھی مان جاتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کی بھی مان رہے ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا ایک لڑکی ہے، وہ حجاب کرتی ہے، یعنی پردہ کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کو ابھی شرح صدر نصیب نہیں ہوا، یعنی وہ پردہ تو کرتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کو شرح صدر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں پردہ کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پردہ کیوں ہے، لڑکیوں پر کیوں واجب ہے اور مردوں پر کیوں نہیں ہے؟ یعنی اس کو شرح صدر نہیں ہوا ابھی، پردہ تو کرتی ہے۔ یا پھر ایسے دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے جو کہ سود میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا،
کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو بھی سود لے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کر رہا ہے، تو وہ سود نہیں لیتا۔ لیکن اس کو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آخر میں سود کیوں نہیں لے سکتا، کیوں اس کو ابھی تک شرح صدر نصیب نہیں ہوا کہ وہ یہ بات کہے کہ الحمدللہ میں بالکل مطمئن ہوں اللہ کے احکامات پر، میرا دل بالکل مطمئن ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی سب سے بیسٹ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے شرح صدر، جس کو یہ نصیب ہوتا ہے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کو دین سمجھا نہیں دیا؟ تو اللہ نے نہ صرف آپ تک دین پہنچایا بلکہ اچھی طرح سمجھا بھی دیا، جس سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ اور ایک دعا ہے وہ بھی سکھائی، کون سی ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، میں راضی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ جو شخص بھی صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو راضی کر دے گا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دعا جو صبح شام 3 بار پڑھ لیتا ہے، یہ نہیں کہ یعنی بس اوپر دل سے نہیں کہنا کہ میں اللہ سے راضی ہوں، یا پھر اوپر دل سے کہہ دیا کہ میں اللہ سے راضی ہوں لیکن دل سے نہیں کہا کہ اللہ، بلکہ دل سے اللہ کے ساتھ شکوہ شکایت ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یوں کیا، میرا یہ نقصان ہو گیا، اللہ کو میں ہی ملی تھی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ پھر شرح صدر نہیں ہے۔ ایک انسان جو تکلیفیں پریشانیاں اٹھا کر بھی کہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اس میں بھی میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی، تو یہ شرح صدر ہے۔ کہے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی تو یہ شرح صدر ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کی لائف میں لازماً، سب کی لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو یقین کیجئے آپ اللہ کے پلان کو نہیں سمجھ سکتے۔ بس یہی بات سمجھ لو کہ آپ اللہ کے پلان کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اس میں پوری کائنات کو سمیٹ لیں، ہماری عقل بہت محدود ہے۔ اللہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ جان لو کہ اس میں خیر ہے۔ اس پر انسان اپنا دل مطمئن کر لے تو یہی شرح صدر ہے۔ جیسے مثال سے سمجھے کہ جیسا کہ ایک بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں اس کے ہاتھ پر زور سے تھپڑ مارتی ہے کہ نہیں کرو۔ اب یہ ماں نے جو تھپڑ مارا ہے بچے کو تو سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ماں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو کیا یہ بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا اسے بچایا گیا ہے؟ یقیناً اس میں اس کا فائدہ تھا۔ اب بچے کو جو تھپڑ مارا، کیا اسے تکلیف ہوئی؟ جی بالکل ہوئی۔ کیا بچہ اذیت سے گزرا؟ جی بالکل گزرا۔ کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا؟ 100% فائدے کا تھا، 100% اس میں فائدہ تھا۔ تو یہی بات ہے کہ جو ہم پر مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنیں آتی ہیں تو انسان اس کے ساتھ ساتھ یہی بس الفاظ کہے کہ اس میں میرے لیے کچھ بھلائی ہوگی۔ ہم اللہ کے پلان کو نہیں سمجھ سکتے۔ شرح صدر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے اللہ پر، اللہ کے دین پر، آپ کو اطمینان آ جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کام آپ کا جو کام ہے، جو کام مشکل ہے وہ آسان ہو جائے، آپ کا جو کام مشکل ہے وہ آسان ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں جو گرہ لگی ہے اسے کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ فرعون کی طرف بھیجا تھا نا۔
اور بعض علماء نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ سینہ کھولا گیا تھا، پھر دل کو صاف کر کے پھر واپس رکھ دیا، ایک بچپن میں اور ایک معراج میں، ایک بچپن میں یعنی ایک مرتبہ بچپن میں اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر جب آپ چھوٹے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ 10 سال کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ 4 سال کے تھے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا سینہ چیرا اور اس میں سے وہ حصہ نکال دیا، جو حصہ یعنی شیطانی ہے، نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اسے دھو کر پھر دوبارہ رکھ دیا، یعنی دل نکال کر صاف کر کے پھر اسے رکھ دیا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ کا سینہ چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اور پھر ہمیں بھی شرح صدر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، مجھے سمجھ آ جائے، تیری حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، تیرا دین کا جو علم ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سمجھ میں آ جائے، تاکہ میں آرام سکون سے اسے فالو کر سکوں، اس کی پیروی کر سکوں۔ تو یہ ہے شرح صدر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا اور ہم نے ہٹا دیا یا اتار دیا، عَنْكَ تجھ سے، وِزْرَكَ آپ کا بوجھ۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے، اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے۔ بوجھ اتار دینے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وحی الہی برداشت کرنے کی استطاعت پیدا کرنا، کیونکہ وحی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری بات نازل کریں گے۔ حدیث میں جب آپ پر وحی اترتی تو اس کے بوجھ سے وہ اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے تھے وہ بھی بیٹھ جاتی تھی، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس قدر یعنی آپ کے جسم پر بوجھ پڑتا تھا، اور اس کے علاوہ نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی مراد ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت سے محسوس کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اس لیے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر یہ بوجھ بھی اتار دیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ تیرے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، الَّذِي جس نے أَنقَضَ ظَهْرَكَ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی شہرت، بلندی ہم نے عطا کی۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میں نے کیسے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، جیسے اذان ہے، نماز ہے، کلمہ ہے، ہر جگہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ ہی آتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا، اور پھر کہتے ہیں نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ کیا سوال کیا؟ کہ اے اللہ مجھ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے تو نے ہوا کو تابع کر دیا، کسی کے ہاتھوں پر تو نے مردوں کو زندہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ یہ پچھلی صورت میں ہے۔ کیا میں نے تجھے راہ گم پا کر تجھے ہدایت نہیں دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے تیرا ذکر بلند نہیں کیا؟ میں نے کہا بے شک، یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے بلند کیا لَكَ آپ کے لیے ذکرک آپ کا ذکر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ پس بے شک مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سختی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر کہا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، صحابہ کرام کے لیے بھی،
اور ہر اس انسان کے لیے جو دین پر چلتا ہے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، یہ نہیں کہا کہ بعد میں آسانی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کہا گیا ہے، اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ یسرا نہیں کہا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، نہیں، بلکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دو آسانیاں ہیں، جیسے مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہی آسانیاں بھی آ جاتی ہے، جیسے مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہی آسانیاں آ جاتی ہیں، اور اسی لیے ہی خودکشی کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جلد بازی کی، جلدی میں اس نے اپنی جان لے لی، اور ہو سکتا تھا کہ کل اسے آسانی مل جاتی۔ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، مشکل ختم ہوئی یعنی ساتھ ہی، مشکل کے ساتھ ہی فوراً ہی آسانی۔ جو بھی مصیبت آپ پر آتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کو لے ڈوبے گی، آپ کو تباہ کر دے گی؟ نہیں کرے گی، یقیناً آسانی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ڈبل آسانیاں آتی ہیں۔ ڈبل آسانیاں کس طرح آتی ہیں؟ اس طرح کہ ایک دنیا میں آسانی ہوتی ہے اور ایک آخرت میں آتی ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ جو مشکل آئی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں اس طرح کہ اگر وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کا جو اجر ملنا ہے اس کے بارے میں تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا، پس جب فرغت، آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف فرغب، متوجہ ہو جایا کریں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کے دنیا کے کام ہوں یا پھر دین کے کوئی کام ہو یا جہاد فی سبیل اللہ، اگرچہ یہ سب عبادات ہیں، نیکیاں بھی ہیں، مگر ان میں پھر بھی مخلوق سے کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا ہے۔ جب بھی ان کاموں سے کچھ فراغت ملے یعنی فارغ ہو جائیں تو ہر چیز سے منقطع ہو کر، کٹ کر، اپنے رب سے تعلق جوڑ کر ذکر الہی، قرآن پاک کی تلاوت، رکوع اور سجود کی محنت کریں۔ یعنی نماز سے، تبلیغ سے، جہاد سے، ہر چیزوں سے یعنی فارغ ہو کر، پھر اللہ تبارک و تعالی الگ ہو کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، الگ سے اللہ کو ٹائم دینا ہے، دعا میں محنت کرو۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی لیا گیا کہ یعنی پخانہ اور پیشاب کی حاجت ہو تو نماز نہیں ہوتی، یعنی حدیث میں آتا ہے جب دو چیزیں انسان کو واش روم کی طرف دھکیل رہی ہوں تو نماز نہیں ہوتی، تو انسان پہلے اس سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، پھر وہ محنت کرے، یعنی پھر اللہ کا ذکر کرے، پھر وہ نماز پڑھے۔ فنصب کے مفہوم میں محنت، مشقت کے ساتھ تھکن بھی شامل ہے، یعنی صرف راحت کے وقت ہی نہیں بلکہ طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت اور ذکر الہی کی مشقت جاری رکھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، ورم آ جاتی تھی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھیں، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں، تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کریں۔ تو آپ نے لازماً تنہائی کے عالم میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دین کا کوئی کام ہے یا دعوت کا کوئی کام ہے یا پڑھائی ہے، یونیورسٹی کی، کالج کی، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اب الگ سے اللہ کو ٹائم دیں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ یعنی بس اسی بات پر اکتفا نہیں کرنا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم پڑھ تو لیتے ہیں، روز ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں یا میں نماز پڑھ لیتی ہوں، یعنی یہ کام بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے اللہ کو ٹائم دینا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے اللہ کو ٹائم دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔